نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہر مسلمان عام طور پہ تعوذ پڑھتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جیسا کہ سورہ النحل میں آیہ نمبر 98 میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس کی ایک پوری وضاحت ہے جو مختلف مفسرین کرام نے لکھی ہے اس بات کے بیان میں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذہ کو، یعنی اعوذ باللہ کے پڑھنے کو مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس پہ عام طور پہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شاید کئی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتے بھی ہیں، اور اس پہ لیکن ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اکابر کی، اسلاف کی کتب میں جانتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو نکتہ رسی کی ہے اور انہوں نے اس پر جو محنت کی ہے، اس میں جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف محض ایک کلمہ نہیں ہے جو ہم رسماً یا روایتاً یا رواجاً اس کو پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور آج ہم اسی حکمت کی تلاش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں تفاسیر میں سے جو نکات ہیں وہ بیان کروں، قرآن مجید میں سے ہم نے کچھ مقامات کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ انبیاء کرام نے اور صالحین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ کہہ کے یا اس سے ملتے جلتے یہی مفہوم رکھنے والے کلمات کہہ کے اس کی بارگاہ میں پناہ مانگی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ اس کا معنی یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ پہلا مقام جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیہ نمبر 47 میں ہے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیہ نمبر 23 فرماتے ہیں، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا پرورش کرنے والا ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جو خطاب کیا اس کو قرآن مجید آیہ نمبر 79 میں بیان فرماتا ہے، معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا۔ کہا خدا کی پناہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دو مقامات پہ آیا ہے، سورہ البقرہ میں اور سورہ دخان کے اندر۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 67 میں فرماتے ہیں، قرآن مجید بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں۔ سورہ دخان میں ہے، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ۔ اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ اور صالحین میں سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سیدہ مریم جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہیں، سورہ آل عمران آیہ 36، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ اسی طرح سورہ مریم میں سیدہ مریم رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ نے
جب سیدنا جبریل امین کو دیکھا مرد کی شکل میں، تو جبریل امین کو دیکھ کے حضرت مریم گویا ہوئیں، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اسی طرح سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔ اور کہیں فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو۔ اور کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اور آخری مقام 11واں مقام قرآن مجید میں جو ہم نے اخذ کیا، قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے۔ تو ان آیات سے انبیاء کرام اور صالحین کا طریقہ کار ہمارے اوپر بنیادی طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھتے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے ظاہری اور باطنی اتنے فوائد ہیں، آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم ان میں سے چند ایک کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی جو ہم نے اس میں سے سہارا لیا ہے جن تفاسیر سے اس کو سمجھنے کا، وہ 2 تفاسیر ہیں۔ پہلی تفسیر جس سے چند مختصر گزارشات کریں گے وہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف عام تفسیر ہے روح البیان، اور دوسری تفسیر جس سے ہم ایک تفصیلی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر ہے۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اعوذ باللہ جو ہے یہ ایک قسم کی اجازت طلب کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آپ جا کر جس طرح شاہان زمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بھی جب ان کے حضور جانے لگے تو ان سے اجازت طلب کرے اور ان کی اجازت کے ساتھ ان کے علاقہ میں یا ان کے محل میں یا ان کے دربار میں یا ان کے قرب میں داخل ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب تم قرآن کو پکڑتے ہو، قرآن کو راہبر بناتے ہو اور اس میں جھانکتے ہو اور اس سے رہنمائی اخذ کرتے ہو، تو بنیادی طور پہ تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہو۔ تو جب تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہو تو اس وقت جس طرح شاہان زمان کے دربار میں جانے سے پہلے تم اجازت طلب کرتے ہو، اسی طرح جب تم قرآن مجید کو پڑھنے لگتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیا کرو۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت سے دعا اخذ کروں، مناجات کروں اس کی بارگاہ میں، تو مناجات جیسی باریابی کے لیے زبان کا پاک اور صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ فضول کلام کیا جاتا ہے، بہتان لگائے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، اور زبان 100 طرح کے عیب کرتی ہے۔ تو جب تم اپنے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں دیتے ہو اور شیطان سے دوری طلب کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ خیر کی برکت سے تمہاری زبان کو پاک اور طیب کر دیتا ہے، اور تم اس قابل ہو جاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو سکو یا اس کے پاکیزہ کلام کو تم پڑھ سکو۔ پھر اس کے بعد شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، اور میں
کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر ترین لفظوں میں سمو سکوں، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے جس کو میرے جیسے طالب علم کے لیے، میرے جیسے کم علم کم عمل کے لیے اس کو اتنی بڑی بات کو اختصار میں سمونا بہت مشکل ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ شیخ فرماتے ہیں قال اہل المعرفہ، کہ اہل معرفت نے یعنی عرفاء نے، اولیاء اللہ نے فرمایا هذه الکلمۃ وسیلۃ المتقربین، یہ کلمہ جو ہے تعوذ، یہ متقربین کا وسیلہ ہے، متقربین کا وسیلہ ہے۔ وَاِعْتَصَامُ الْخَائِفِينَ، اور خائفین کے لیے یہ ایک مضبوط رسی ہے۔ وَعُتْبَ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کے لیے رجوع کا سبب ہے۔ وَرُجْعَ الْحَالِكِينَ، اور ہلاکت میں واقع ہونے والے لوگوں کے لیے رجوع کا ذریعہ ہے۔ وَمُبَاسَطَةُ الْمُحِبِّينَ، اور محبین کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، اس سے جامع بات اس کلمہ شریف کے لیے کہنا شاید ممکن نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے درجات کے مطابق اس کلمے کا اجر پاتا ہے۔ پہلا درجہ انہوں نے بیان کیا کہ متقربین کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا وسیلہ ہے، وہ اس کے وسیلے سے اپنے درجات قرب میں ترقی پاتے ہیں۔ یعنی ان کو درجات تو عطا ہو چکے، ان کو قرب عطا ہو چکا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا انتہائی درجہ مومنین میں سے، جس کو انتہا تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور انتہا جو تھی وہ تو ہمارے پیارے آقا و مولا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج نصیب ہوئی، جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ شاید کسی اور کی رسائی آج تک نہیں ہوئی، اور یہ حضور کا خاصہ ہے۔ تو مومنین اپنی ایمان کے درجات کے اعتبار سے درجہ قرب حاصل کرتے ہیں۔ جو مومن کو، ایک عارف کو جتنے درجات قرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے، حضور کی اطاعت کی بدولت، حضور کی سنت و شریعت کی مطابعت کی بدولت ان کو جتنے مقامات حاصل ہوتے ہیں، وہ مقامات قرب میں ترقی کرتے ہیں، اور اس کلمے کو وہ وسیلہ بناتے ہیں درجات قرب میں ترقی کا، متقربین۔ پھر کہا کہ جو خائفین ہیں، خائفین بھی اولیاء کے مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جو ہر وقت سہمے رہتے ہیں اس کی ذوالجلال والاکرام کی جلال سے، اس کی ہیبت سے، اس کی بزرگی سے، اس کی بڑائی سے، اس کی پکڑ سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے، اس کے غصے سے وہ ہر وقت سہمے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اعتصام الخائفین ہے، وہ لوگ جو اس کی ہیبت و جلال سے ہر وقت کانپتے رہتے ہیں، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے گویا یوں ہو جاتے ہیں جیسے وہ اللہ کی رسی کو تھام لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بمنزلہ رسی کے ہے، اور فرمایا کہ مجرموں کے لیے رجوع کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی مجرم ہے جس نے جرم کیے، ظاہراً کیے یا باطناً کیے، جب وہ یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے، اور جو دشمن دین ہے اور دشمن مؤمنین ہے اور دشمن بنی نوع انسان ہے، یعنی ابلیس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اپنے خالق کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرُجْعَ الْحَالِكِينَ، وہ لوگ جو ہلاکتوں کے اندر مبتلا ہو گئے، جو ہلاکتوں میں جا پڑے اپنی غفلت کی بدولت، اپنے گناہوں کی بدولت، اپنے جرائم کی بدولت، یا کوئی ان کو ایسا مسئلہ بنا کہ وہ لوگ ہلاکتوں میں مبتلا ہوئے، تو فرمایا کہ یہ ہلاکتوں میں مبتلا ہونے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے یہ کلمہ۔ اور پھر فرمایا وَمُبَاسَطَةُ الْمُحِبِّينَ، لیکن محبین کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا لمحہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے محب ہیں،
یعنی محب جو ہے درجات معرفت میں پہلا درجہ طلب ہے، دوسرا درجہ پا لینا ہے، تیسرا درجہ پہچان لینا ہے، اور چوتھا درجہ محبت کرنا ہے۔ اور جو محبت کرتا ہے وہ درجات میں بہت حد تک ترقی کر چکا ہوتا ہے، تو گویا اس کے لیے یہ کلمہ پڑھنا قرب کی نوید ہوتا ہے، قرب کی بشارت ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مفہوم جو ہم اپنی ناقص عقل و فہم کے مطابق سمجھ پائے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کلمہ پڑھنے کا درجہ الگ ہے۔ جو خود جس درجے پہ ہے وہ اس درجے کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے۔ اور پھر وہ اس کے آگے ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کے نزدیک جو استعاذہ ہے یہ فقط زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ جب تو کہے اعوذ باللہ تو فرمایا اس کو اپنے جسم و جان، اپنے تمام افکار، اپنے تمام خیالات، اپنی تمام قوتوں، اپنی تمام توانائیوں کو مجتمع کر لو، پوری قوت ایمانی کو مجتمع کر کے جب دل، روح، عقل، بدن سب چیز ایک سمت میں آ جائے، اس وقت کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو فرمایا یہ تمہارا جو قول ہوگا تمہارے حال کے مطابق ہوگا۔ جب تم اپنے تمام وجود کے حصوں کو، وجود کے اجزاء کو جمع کر کے یہ کلمہ کہو گے تو یہ تمہارے ایمان کی تصدیق کرے گا اور تمہارے ایمان کی حلاوت کو اور بڑھا دے گا۔ مگر وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تو زبان سے تو کہہ رہا ہو اعوذ باللہ، لیکن فی الحقیقت باطن میں تیری کیفیت یہ ہو کہ باطن میں تو اعوذ بالشیطان کے مصداق ٹھہر رہا ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ کلمہ کہو یہ یقین کر لو کہ میں اس سچے رب ہی کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جو ہے اس کی وہ فرماتے ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ پھر تمہیں اس کیفیت کے حصول کے بعد نصیب ہوں گے کہ فقط زبان سے کہہ دینا اور دل اور روح اور عقل اور دماغ کو مجتمع کر کے زبان سے یہ کلمہ ادا کرنا، ان دونوں کیفیتوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال بڑا خوبصورت آیا، سبحان اللہ، اتنا باریک سوال، اتنا باریک سوال، اور اس سوال سے بھی باریک اس کا جواب، سبحان اللہ۔ سوال یہ آیا کہ شیطان سے پناہ غیر اللہ سے ڈرنا ہے، اور غیر اللہ سے ڈرنا عبودیت کے خلاف ہے۔ یہ سوال ہے بھئی، شیطان سے پناہ جو ہے یہ غیر اللہ سے ڈرنے کے مترادف ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرنا ہے یہ بندگی کے خلاف ہے۔ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو سوائے خدا کے کسی سے بھی نہ ڈر، تو شیطان سے کیوں ڈر رہا ہے اور کیوں اس سے بھاگ رہا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ جواب فرمایا کہ دشمن کو دشمن سمجھنا بھی محبت کی نشانی ہے، اور ہم غیر اللہ سے بھاگ کے غیر اللہ کی پناہ نہیں مانگ رہے، ہم غیر اللہ سے بھاگ کے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ نقص اس وقت ہوگا جب ہم غیر اللہ سے بھاگ کے کسی اور غیر کی تلاش میں جائیں گے، کسی اور غیر کی پناہ میں جائیں گے۔ لیکن یہ عین عبادت اس وقت بن جاتا ہے، عین محبت اس وقت بن جاتا ہے، بلکہ عین عشق اس وقت بن جاتا ہے جب ہم غیر اللہ سے بھاگ کر، دشمن سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اطاعت کے لیے تیار ہونا اسی طرح نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، غور فرمائیے، جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو اس سے ڈرنا بھی لازم ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اخاف من اللہ
میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اس کے عذاب و غضب سے. اور یہ بھی منقول ہے کہ اخاف ممن لا یخاف اللہ، اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو ہم بنیادی طور پہ شیطان سے اس لیے بھاگتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ لے اور اس کے شر سے ہم کو محفوظ کر دے. اور پھر شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ بنیادی طور پہ مخلوق سے اعراض کرنا، مخلوق سے دور ہونا اور خالق کی طرف رجوع کرنا ہے. مخلوق سے دور ہونا اور خالق کی طرف رجوع کرنا ہے. اور حاجت کامل یعنی حاجت کی، ضرورت مندی کی ایک مکمل کیفیت جو نفس کو درپیش ہوتی ہے، اس سے روگردانی کر کے اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت کی طرف مکمل طور پہ اس کی سخاوت پہ اپنے آپ کو ڈال دینا، اس کی سخاوت سے چارہ جوئی کرنا، اس کی بارگاہ سے دستگیری طلب کرنا، یہ وہ کیفیت ہے. شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اس کی وہ مزید اس طرح وضاحت فرماتے ہیں کہ تم نے جب یہ کہا اعوذ باللہ تو بنیادی طور پہ تم نے عجز کا اظہار کیا، اس لیے کہ ہر چیز بارگاہ پروردگار سے عطا ہوتی ہے اور تو نے اپنے آپ کو عاجز مان لیا اور عاجز مان کے اس کے در پہ پڑا رہا اور اس کے در پہ اپنا ماتھا اور اپنی پیشانی جا ٹیکی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ وہ کیفیت ہے جسے کہا گیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اور قرآن مجید جب شروع کیا جاتا ہے یعنی قرب حاصل کرنے کے سفر کا جو آغاز ہے وہ اعوذ باللہ سے ہوتا ہے. اور اعوذ باللہ تمہیں اللہ کے حضور جھکنا سکھاتا ہے، اس کے حضور عاجزی سکھاتا ہے. یہاں نقطہ انہوں نے یہ اخذ کیا کہ بنیادی طور پہ جو اللہ کے قرب کا خواہش مند ہے اس کے لیے سب سے پہلا زینہ عجز کا ہے، سب سے پہلی سیڑھی عاجزی کی ہے. جس نے عاجزی کی سیڑھی پہ قدم رکھا وہ قرب کے زینوں کو طے کرتا ہوا بلندیوں پہ، رفعتوں پہ، اونچائیوں پہ جا پہنچا. اس لیے کہ قرآن قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اور اعوذ باللہ کے کلمات عاجزی سکھا رہے ہیں کہ میں اس کے سپرد کرتا ہوں اپنی ہر شے. میں تو گدھا ہوں، گدڑی پھٹی ہوئی، کاسا ٹوٹا ہوا، ہتھیار پلے نہیں، عصا اور لاٹھی نہیں کہ دشمن سے لڑ سکوں. میں اس کی رحمت طلب کرتا ہوں. اگر وہ رحمت کر دے گا تو میں شیطان کے شر سے بچ جاؤں گا، یہ اس کی توفیق ہوگی. تو گویا تم نے عاجزی طلب کی. کہا جیسے تو نے عاجزی طلب کی اس نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. اس پہ آگے بھی ہم بات کریں گے. اور اس پہ برکت کے لیے دو احادیث جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 مرتبہ جو یہ تکرار کے ساتھ پڑھتا ہے، استعاذہ کرتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے 10 مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو اس بندے پہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کو شیطان سے دور کر دیتا ہے. فوراً جس نے 10 مرتبہ یہ کلمہ خلوص سے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے. اور تفسیر کبیر میں ہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
ایک روایت بیان فرمائی، بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور بہت ہی باکمال شخصیات کا اس میں ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو دم کرتے اور پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں لاتا ہوں ہر شیطانی، ہر غلط ارادے والے اور ہر بری آنکھ سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میرے باپ، میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب دم کرتے تو یہی کلمات پڑھتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم فرماتے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو، اور کلمات یہ پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ کلمات پڑھ کے شہزادوں کو دم کرتے، دم فرما کر کہتے کہ میرے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو جب دم کرتے تو یہی کلمات پڑھتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ اب تفسیر کبیر کی طرف آئیں۔ 11 نکات استعاذہ پہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، اور 11 کے 11 کلمات سونے کے حروف سے لکھنے والے ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ پہلا نقطہ انہوں نے فرمایا کہ تمام خیرات عطا کرنے والا اللہ جل شانہ ہے۔ یہ کلمہ سب سے پہلے اس بات کا اظہار کرتا ہے، اعوذ باللہ، خلق سے خالق کی طرف اور ممکن سے وجوب کی طرف عروج کرنا ہے۔ یہ امام رازی نے کہا، خلق سے خالق کی طرف اور ممکن سے وجوب کی طرف، یعنی بندوں سے نکل کر، غیر سے نکل کر اس کی ذات، اس سچے حقیقی مالک کی طرف رجوع اور عروج کرنا ہے۔ اور ابتدا یہی طریقہ متعین ہے، کیونکہ ابتدا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی صرف یہی طریقہ ہے کہ مخلوق کی محتاجی سے غنی قادر حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اعوذ ہے یہ حاجت کاملہ ہے، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اپنا آپ سرنڈر کر دیا، اپنی بے بسی کا اعلان کر دیا، اپنی کم مائگی کا اعلان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی نہیں، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میرے پلے کچھ ہے، نہ میرے اعمال، نہ میری لاٹھیاں، نہ میرا کاسہ گدائی، نہ میری کوئی اور چیز۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اب تیرے سوا میرا کوئی نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح حاجت کاملہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اگر محتاجی نہ ہو تو پناہ طلب کرنے کا معنی کیا رہا؟ محتاجی تھی تو اس سے پناہ طلب کی۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اعوذ کے ساتھ متصل ہے باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کاملہ کی طرف اشارہ ہے، اس کی غنائے کاملہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو بندے کے الفاظ جو ہیں اعوذ اور باللہ، فرمایا کہ جو الفاظ ہیں اعوذ، یہ بندے کی احتیاج کا اعلان کرتے ہیں، بندے کی محتاجی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جب باللہ کہا
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا یحتاج ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس کے غنی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ جب بھی تم بے بس ہو جاؤ، اور خاص طور پہ شیطان کے شر، اس کے فتنے، اس کے فساد کے سامنے تم ہمیشہ بے بس ہو، کیوں کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں ضرور اولاد آدم کو اغوا کروں گا۔ تو پھر تمہارے لیے راستہ کیا ہے؟ تم پناہ طلب کرو کسی ایسے کی جو تمہیں پناہ دینے پہ قدرت رکھتا ہو، پناہ طلب کرو کسی ایسے کی جس کے در سے تمہیں دھتکارا نہ جائے، پناہ طلب کرو کسی ایسے کی کہ جب تم پناہ طلب کرو در رحمت کھول دیا جائے تمہارے اوپر۔ تو فرمایا پہلا نقطہ یہ ہوا، اور دوسری بات کہی کہ جب تم نے کہا باللہ، تو تم نے بنیادی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ دوسرا اس شان سے متصف نہیں میرے مولا، تو ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی میرے سوالوں کو پورا کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے پناہ عطا کر سکے، اور تمام کی تمام خیرات جو ہے وہ تیرے در سے ملتی ہے، اس لیے میں گدھا، میں کمزور، میں نحیف، میں ناتواں، میں ادنا، میں ماڑا تیرے در پہ جھولی پھیلائے کھڑا ہوں، میرے مولا در رحمت کھول دے۔ دوسرا نقطہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ عجز نفس اور قدرت رب کا اعتراف ہے۔ عجز نفس اور قدرت رب کا تھوڑی ٹرکی بات ہے، اس سے آپ کو شاید لگے کہ یہ ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خود بذات خود ایک الگ نقطہ ہے جسے امام راضی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ اپنے نفس کے عجز اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا بیان کرنا ہے کہ میں عاجز اور وہ طاقت والا، یہ اس تعلق کو واضح کرنا ہے کہ میرا تعلق اس سے ہے، لیکن میرے تعلق میں اس کے ساتھ فرق کیا ہے، میں کہاں پہ ہوں، اپنی کاسہ گدائی ہاتھ میں پکڑے، اور وہ عطا کرنے والا بے نیاز الصمد جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ اپنی مکمل کم آئے گی اور اس کی مکمل قدرت کا اعلان ہوا، اور فرمایا کہ یہ عاجزی ہی ہے جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ وہ اس کے اندر فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے، یہ شیطان سے دوری اور فرار اختیار کرنا ہے، اور شیطان سے دوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ کی طلب کے اندر ہے، اور فرمایا کہ اس لیے شیطان سے دوری رب کو پسند ہے، اور رب کی طرف رجوع کرنا یہ بھی رب تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں امور چونکہ اس کے پسندیدہ ہیں، یعنی شیطان سے دوری اختیار کرنا بھی اسے پسند ہے، اور اس سچے حقیقی مالک سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کی طرف لوٹ کے جانا اور اس کے در اقدس پہ اپنی جبین نیاز جھکا دینا، یہ اس کو پسند ہے۔ اب یہ دونوں امور چونکہ اس کو پسند ہو گئے تو رب کی پسند کے پیچھے چلنا اطاعت ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقط یہ کلمہ کہہ دینا بھی اطاعت میں شامل ہے، یہ کلمہ کہہ دینا بھی اطاعت میں شامل ہے، یہ استعاذہ بھی اطاعت کی ایک قسم ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بھی آگے وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقدام طاعت تقدیم استعاذہ کے بغیر ممکن نہیں، اقدام طاعت تقدیم استعاذہ کے بغیر ممکن نہیں۔
اب اس کو آسان کرتے ہوئے ڈی کوڈ کرتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو. ڈی کوڈ اس کو ہم ایسے کریں گے کہ جو اقدام طاعت ہے یعنی اطاعت بجا لانا، فرض کیا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت اطاعت میں شامل ہے، تو اطاعت کا اقدام کرنا، اطاعت بجا لانا، اطاعت پہ قائم رہنا، اطاعت پہ ثابت قدم رہنا، یہ تقدیم استعاذہ کے بغیر ممکن نہیں کہ جب تک تم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تم قرآن مجید کے اندر ضرور تمہارے لیے اغلاط کا شبہ، غلطیاں کرنے کا شبہ بڑھ جاتا ہے. تو جب تم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لے لیتے ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر تم نے پورے خلوص سے یہ کلمات پڑھے تو عین ممکن ہے کہ تم ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جو اس کتاب سے ہدایت پاتے ہیں، نہ کہ اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ جو اقدام طاعت ہے وہ تقدیم استعاذہ کے بغیر ممکن نہیں. یعنی پہلے کہا کہ استعاذہ خود ایک اطاعت ہے، اور پھر کہا کہ ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جب تک تم اعوذ باللہ کا وسیلہ اور ذریعہ اختیار نہیں کرتے تم اطاعت کو پوری طرح بجا بھی نہیں لا سکتے. اور فرمایا کہ یہ ایسی چیز کا موجب ہے جس کی انتہا نہیں اور یہ تیری وسعت اور تیری طاقت میں نہیں، لیکن جب تم نے اس حالت کو پہچان لیا، اپنے عاجز ہونے کا مشاہدہ اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اب میری اطاعت کی مدد تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری اطاعت میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے لیے ہدایت کی راہ کو آسان فرما دوں گا، لیکن یہ پڑھتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چوتھا نکتہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استعاذہ کہنا قادر مطلق کی مکمل پناہ میں آ جانا ہے، مکمل پناہ میں آ جانا ہے. اور یہ تمہارے جو شوق عبادت ہے، شوق اطاعت ہے، شوق بندگی ہے، اللہ کا شوق ہے، اس میں یہ اضافہ کرتا ہے. اور اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جب تو قرآن پڑھے گا، اگر تو نے یہ نہیں پڑھا تو شیطان ضرور تیرے دل میں وسوسے ڈالے گا. قرآن پڑھتے ہوئے وہ دین بھی چھین لے گا، یقین بھی چھین لے گا. تو یقین کے بغیر آپ قرآن پڑھ لیں، کیا آپ کو اجر ملے گا اس سے کہ اس کے کلمات پہ یقین ہی نہ ہو؟ تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آغاز ہی یہاں سے الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ صرف یقین والوں کے لیے ہے. تو جب وہ یقین کی دولت چھین لے گا تو وسوسوں سے دل بھر جائے گا، وسوسوں سے دماغ بھر جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جب تم خلوص دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے آؤ گے تو قرآن مجید میں بیان کیے گئے وعدے، قرآن مجید میں بیان کی گئی وعیدیں، قرآن مجید میں بیان کیے گئے اجر، بیان کی گئی نشانیاں، بیان کی گئی آیات، بیان کیے گئے دلائل، سب تجھے غور و فکر پہ مائل کریں گے. اور یہ جو قرآن میں غور و فکر ہے، قرآن میں جھانکنا، قرآن میں ڈوبنا ہے، یہ تمہیں طاعات کی طرف لے کے جائے گا، بندگی کی طرف، بلکہ عظمت بندگی کی طرف، شان بندگی کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے کہ قرآن کو بڑی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے. تو بڑی عبادت کرنے سے پہلے، یعنی تلاوت قرآن بڑی عبادت ہے، اور ہمیں جو چیز باقی امتوں سے ممتاز کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے. تو بڑی اطاعت تلاوت قرآن ہے. تو شیطان تمہیں بڑی اطاعت سے روکے گا. تو شیطان تمہیں روکے اس سے پہلے تم شیطان کو روکتے ہو اس کے ذریعے
تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل پناہ میں دے دیتی ہے اور بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس حکمت کے پیش نظر امام راضی فرماتے ہیں کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا خلوص دل سے پڑھنا ہے تلاوت قرآن سے پہلے، یہ لازم کیا گیا۔ اب پانچواں نقطہ، گفتگو طویل ہو رہی ہے، اس کو مزید مختصر کرتے ہیں۔ پانچویں نقطے پہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان کا دشمن ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پہ شاہد ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اسے دشمن بنائے رکھو۔ فرمایا رحمان جو ہے وہ انسان کا مولا ہے، اس کا خالق، اور مہمات میں اس کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اب چنانچہ انسان طاعات اور عبادات شروع کرتے ہوئے دشمن کا خوف رکھتا ہے، لہٰذا اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں اس دشمن سے نجات حاصل کر سکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں خوشی اور عزت دیکھتا ہے، دشمن کو بھول کر کلیتاً اپنے محبوب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان دشمن ہے اور تم نے دشمن سے نجات حاصل کر لی، اور محبوب کے بارگاہ کا تمہیں پوری طرح توجہ نصیب ہو گئی۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ دو دشمن ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی دقیق نقطہ ہے، لیکن بڑا آسان بھی ہے۔ فرمایا کہ دو دشمن ہیں، ایک ظاہری ہے مسلمان کا دشمن، اور اس کے لیے امام راضی نے فرمایا کہ وہ کفار ہیں، اور دوسرا دشمن شیطان ہے، یہ چھپا ہوا دشمن ہے، ظاہر نہیں ہوتا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ کفار سے بھی جب ان کے شر کا خدشہ ہو تو جنگ کا حکم ہے، اور شیطان سے بھی اس کے شر سے بچنے کے لیے جنگ کا حکم ہے۔ تو انسان جو ہے اس کا باطنی دشمن شیطان ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 پڑھی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے سو تم بھی اسے دشمن بنائے رکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ جب تم ظاہری دشمن کے ساتھ لڑتے ہو، یعنی کفار کے ساتھ، تو فرشتے تمہاری مدد کو آتے ہیں۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی جب تم ظاہری دشمن کے خلاف لڑتے ہو تو فرشتوں کو بھیجتا ہے مدد کے لیے، لیکن جب تم باطنی دشمن سے لڑتے ہو، شیطان سے لڑتے ہو، تو خالق اکبر خود تمہاری مدد فرماتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنی رحمت کے ذریعے بندے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ فرشتے کا آنا بھی رحمت ہے اور یہاں بھی رحمت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ منازل قرب میں شیطان سے محفوظ ہونا یہ ایک زیادہ بڑا رتبہ اس اعتبار سے ہے۔ اور پھر اس کی بڑی خوبصورت ایک انہوں نے مثال دی کہ باطنی دشمن جو ہے، یعنی شیطان چھپا ہوا دشمن جو ہے، اس پر زیادہ توجہ دو، اس لیے کہ اگر ظاہری دشمن کامیاب ہوتا ہے تو تمہارا متاع دنیا لے جائے گا، یعنی کفار اگر کامیاب ہوتے ہیں تو تمہارا متاع دنیا لے جائیں گے، لیکن اگر شیطان کامیاب ہوتا ہے تو متاع دین لے جائے گا۔ اور پھر دوسری بات امام راضی نے کہی کہ اگر ظاہری دشمن کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اجر پائیں گے، کفار کامیاب ہوتے ہیں تو ہم نے تو اپنی کوشش کی لیکن ہم اجر پائیں گے، لیکن اگر یہ چھپا ہوا دشمن شیطان کامیاب ہوتا ہے تو ہم خسارہ پائیں گے۔
اجر نہیں پائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ظاہری دشمن کے فریب میں آ کر جو قتل ہو جائے اسے شہید کہیں گے۔ ظاہری دشمن کے فریب میں آ کر جو قتل ہو جائیں جو مومنین، وہ شہید کہے جائیں گے، لیکن یہ جو چھپا ہوا باطنی دشمن ہے ابلیس، جو اس کے دام فریب میں آ کے اس کے ہاتھوں مارے گئے، وہ شہید نہیں، وہ مردود کہلائیں گے۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھپے ہوئے دشمن سے بچنا اولا ہے، زیادہ افضل ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب تو عجز سے، خلوص سے اپنی تمام افکار و خیالات کو یکجا کر کے اس کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا حاضر ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھو۔ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ و برگزیدہ ہوں گے۔ اب دو باتیں سامنے آ گئیں۔ ایک بات یہ کہ شیطان اغوا کار ہے، اغوا کرتا ہے، لیکن اس سے بچانے والا اللہ ہے۔ لیکن اس نے شیطان کے اغوا سے بچنے کا جو وظیفہ ہمیں بتایا، جو ذریعہ ہمیں بتایا، جو وسیلہ ہمیں بتایا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اغوائے شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ استعاذہ ہے۔ آٹھواں نقطہ فرمایا کہ معاصی سے روکنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے لفظ اللہ کا بھی ایک اثر ہے، اور یہ ایک باطنی تجربہ ہے جو امام راضی نے بیان کیا، اور فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ میں کوئی اور اسم نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنا اسم ذات، اسم جلالت اللہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اسم جو ہے اسم پاک دیگر اسماء اور صفات مبارکہ کی نسبت گناہوں اور معاصی سے روکنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ نواں نقطہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ گناہ اور برائی کا دشمن ہو جانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو بنیادی طور پہ ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں معاصی سے بچ جاؤں، میں غفلت سے بچ جاؤں، میں وسوسوں سے بچ جاؤں، میں برائی سے بچ جاؤں۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جب تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بنیادی طور پہ تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اچھائی کا ساتھی ہوں، میں حق کا ساتھی ہوں، میں خیر کا ساتھی ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ عمل بھی اس کا پسندیدہ ہے، اس لیے جو معصیت کا ساتھی نہ بننا ہے یہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ 10واں نقطہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں قرآن مجید سورہ الاعراف آیہ نمبر 27 میں ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ شیطان کو تو تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ تمہیں اپنے دام فریب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ہاں ایک ذریعہ تمہارے پاس بچنے کا ایسا ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے تمہارے پاس بچنے کا کہ تم اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ جس کو شیطان نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، شیطان کو بھی دیکھتا ہے۔ یعنی شیطان خدا کو نہیں دیکھتا، لیکن خدا تعالی شیطان کو دیکھتا ہے۔ مگر اگر بندے اور شیطان کی بات کی جائے تو بندہ شیطان کو نہیں دیکھتا، لیکن شیطان بندے کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اب تمہارے پاس بچنے کا یہ راستہ ہے کہ اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ
جس کو شیطان نہیں دیکھتا لیکن وہ ہم سب کو مخلوق کو دیکھتا ہے. تو جب تم اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر شیطان چاہے تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے اس کے شر کا اثر تم پہ نہیں ہوگا. تو شر شیطان سے بچنے کے لیے تم پر یہ کلمہ خلوص دل سے کہنا لازم ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آخری نقطہ اور 11واں نقطہ، یہیں پہ ہم گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے اور پھر اگلی گفتگو میں ہم یہیں سے داخل ہوں گے. اس کے بعد 11واں نقطہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرأت قرآن کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، جبکہ دیگر عبادات میں بعض جگہ پر یہ ضروری نہیں ہے. حکمت اس کی یہ ہے کہ بندے کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی بہتان نکل گیا، کبھی چغلی نکل گئی، کبھی غیبت نکل گئی، کبھی گالی نکل گئی، کبھی کوئی اور ایسا عیب نکل گیا جس عیب نے زبان کو داغدار کر دیا، تو تم نے زبان سے کلمہ عجز ادا کر کے گویا زبان کو وضو کرا دیا. اب تمہاری زبان باوضو ہو گئی، زبان پاک ہو گئی، اس قابل ہو گئی کہ یہ سبحان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاک ذات کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے یہ قابل ہو گئی. تو پاک ذات کے پاک کلام جو اس کے پاک نبی پہ اترا، پاک جبریل لے کے آیا، اس کو پڑھنے کے لیے زبان کی پاکی لازم ہے. تو یہ جو کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تمہاری زبان کو پاک کر دیتا ہے. یہ 11 نکات یہاں پہ مکمل ہوئے. اگلی گفتگو ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کریں گے، لیکن اس گفتگو کا دروازہ اس گفتگو کے اختتام سے کھلتا ہے. یہ سارا ہم نے کر لیا، سمجھ لیا، ہم نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلوص دل سے کہہ دیا. انعام کیا ہے؟ انعام ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی سیڑھی تھی، اور یہ عمل دہرانے کی، یہ کام کرنے کی ہمیں جو اس عمل پہ جو انعام ملا، اس عمل پہ جو اجر ملا اور جو فوری فائدہ ملا، وہ یہ کہ ہم دوسرے درجے پہ پہنچ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس کی جلال کا ذکر کر رہے تھے، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے سہمے ہوئے تھے، فی الفور ہمیں اس کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے لیا. تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ اطاعت کا آغاز ہے، اور آغاز اطاعت میں ہی دوسرا انعام ہمیں تسمیہ کی صورت میں ملا، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس پہ ہم تفصیلی گفتگو مزید نکات کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل سے یہ مبارک کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کے شر سے تمام عالم کے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنا صحیح اطاعت گزار بندہ بنا دے، اور اپنے دربار سے وہ مانگنے کی توفیق عطا کرے جو اس کو راضی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.